السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا موضوع ہے مرغے اور مرغیاں، چاہے وہ شوقین حضرات نے رکھے ہوں یا کسی عام بندے نے۔ میرا مقصد صرف لوگوں کو مرغوں اور مرغیوں کو صحیح طریقے سے رکھنے اور پالنے کے اصل طریقے سے آگاہ کرنا ہے۔ میری ان چند ویڈیوز میں جو کہ مرغوں اور مرغیوں کے حوالے سے تمام شکایات اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں اور مجھ سمیت ہوتی تھیں، وہ دور کرنا ہے۔ ان 7-8 ویڈیوز میں آپ کو اصیل مرغوں کے بارے میں تمام کی تمام معلومات مہیا کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اچھے اصیل کی پہچان کہ کیسے آپ ایک اصیل کی پہچان کر سکتے ہیں، یعنی ہاؤ ٹو ریکگنائز اے گڈ اصیل پوائنٹ، ایک اچھے اصیل کو ظاہری طور پر پرکھنے کا طریقہ۔ مرغ ایک اچھی نسل کا ہونا چاہیے، یعنی جب بریڈنگ پیئر کے بچے آئیں تو 100% رنگ پیرنٹ پر ہونا چاہیے۔ نئے اصیل کو دیکھتے ہی 40% سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جانور کس قسم کا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ جو رنگ پیرنٹس پر ہونا ہے، اسے مراد کہ یہ ایک ہی نسل سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بالکل پیور نسل ہے۔ البتہ رنگ کوئی اور بھی ہو تو اسے ان کی اصلیت پر فرق نہیں پڑتا، مگر نسل مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کراس بریڈنگ کا رزلٹ اس طرح سے آتا ہے۔ بہرحال جب آپ جانور کو دیکھتے ہیں تو 40% سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس قسم کا ہے، اور جب جانور کو ہاتھ میں اٹھا لیا جاتا ہے تو 90% تک انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے۔ اور اگر کسی پیئر کی اپنی نگرانی میں بریڈ کروائی جائے تو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں میں پلنے والے بچوں کو دے کر انسان 100% اس جانور کی خوبی کو اور ویکنس کو جانچ لیتا ہے، جبکہ خریدے گئے یا تحفے میں ملے جانور کا اچھا ہونے کے باوجود اس کو 100% سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اور بعض جانوروں کا تمام پازیٹیو پوائنٹس ہونے کے باوجود ان کی فائٹ میں کمی یا زیادہ ہونا، یہ ایک انڈیویجول برڈ کے کریکٹرسٹکس میں آتا ہے۔ ان میں بھی کسی کی فائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کی تھوڑی کم، اس لیے اپنے پالے گئے بچوں کو انسان 100% تک جج کر سکتا ہے۔ اگر آپ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں تو یہ ایک گھناؤنا عمل تسلیم کیا جائے گا اور خدا کی پیدا کردہ مخلوق سے ظلم کا ارتکاب سمجھا جائے گا۔ بہرحال جانور کو ظاہری طور پر پرکھنے کے لیے چند چیزیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، چہرہ۔ اچھے پرندے کا چہرہ سرخ ہونا چاہیے، اگر گلابی سرخ ہو تو بہت اچھا ہے۔ آئی بروز باہر کی جانب ہونے چاہیے، یعنی کہ آنکھوں کے اوپر والا ابہار کافی باہر ہونا چاہیے اور آنکھ اندر کو دھنسی ہونی چاہیے۔ اگر چہرہ سیاہ سرخ ہو تو اس کے اندر گرمی زیادہ ہے، ایسا مرغ اکثر کاٹا بھی ہے، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ پتلے چہرے والا مرغ لڑائی میں تو تیز ہو سکتا ہے، مگر اس کے ویک پارٹ کی پروٹیکشن یعنی سیکیورٹی بہت کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آئیز کی، کیونکہ چہرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ خوبصورتی بھی بڑے چہرے والے جانور میں نمایاں اور رعب بھی نظر آتا ہے۔ مرغ کے کان اور تالو لٹکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ چہرے میں ضم ہونے چاہیے۔ نوک ٹھوس، مضبوط، چھوٹی مگر 1-2 خم والی ہونی چاہیے۔ خمدار نوک ٹوٹ پھوٹ سے بچ جاتی ہے اور مضبوط ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، آنکھ۔ آنکھ کا رنگ نسل اور علاقے کے اعتبار سے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ جس رنگ کی بھی آنکھ ہو وہ رنگ زیادہ گاڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے گاڑھا ہے تو علیحدہ بات ہے، ویسے گاڑھا رنگ اچھی نسل کا نہ ہونے کو واضح کرتا ہے۔ رنگ کوئی بھی ہو مگر جتنا ہلکا ہو اور سفیدی مائل ہو اتنا ہی مرغ کو اچھی نسل کا ہونے میں ظاہر کرتا ہے۔ آنکھوں میں مختلف قسم کے زاویے اور ڈورے نسل کا تعین کرتے ہیں۔ کسی آنکھ میں لال ڈورے کم یا زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا
آئی بال سے پہلے ضم ہو جانا ایک اچھی نسل کی اصیل کی نشانی ہے۔ اگر لال ڈورے آئی بال میں ضم ہوتے ہیں تو یہ بات پہلی بات کے بالکل برعکس ہے۔ نمبر 4، جوڑ اور پٹھے۔ جوڑ اور پٹھے مضبوط ہونے چاہیے۔ دیکھنے میں مرغ کا جسم بھرا ہونا چاہیے، چاہے وہ کوریز میں ہو یا نہ ہو۔ پاؤں زمین پر جما کر رکھتا ہو، کندھے گردن کی جانب سے تھوڑے باہر کو اٹھے ہونے چاہیے، چاہے کوئی بھی موسم ہو جسم کو یکجا کر کے چلتا ہو، نہ کہ ڈھیلا چھوڑ کر، بلکہ چاقو چوبند نظر آئے۔ الرٹ ہونا چاہیے، قد چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مناسبت سے جسم نہ تو زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی زیادہ سکڑو سا ہو، بلکہ مضبوط اور تندرست لگنا چاہیے۔ گردن اور سر کو جوڑنے والے پٹھے یعنی کانوں کے بالکل بیک سائڈ کی لوک ترچھی ہونی چاہیے، یعنی ایک سہڑی کی مانند۔ جب کوئی اصیل کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو اس کی حرکات سے اصیل کی مینٹل اپروچ کی پہچان کس طرح کی جائے، یعنی سائیکی بیہائنڈ دا ہولڈنگ این اصیل۔ یہ پوائنٹ آف ویو آج سے پہلے کسی نے بھی شیئر نہیں کیا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ بہرحال ہماری اصیل کے موضوع پر ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیمار مرغ کو جب ہاتھ میں لیا جائے، یا وہ مرغ کیڑوں کی وجہ سے یا کسی انٹرنل انفیکشن کی وجہ سے بیمار ہو، تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زور نہیں لگاتا اور ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا ہے، اور ایک تندرست جانور کو جب ہاتھ میں لیا جائے تو وہ اس کے برعکس رد عمل کرتا ہے۔ اسی طرح کی موومنٹ کے ذریعے ایک تندرست مرغ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ جب مرغ کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کی مختلف موومنٹس ہوتی ہیں، جن میں سے چند سرِ فہرست ہیں۔ نمبر 1، اگر مرغ انسانوں سے مانوس نہیں ہے تو وہ خود کو چھڑانے کے لیے بہت زیادہ جھٹپٹائے گا۔ اس کے علاوہ مرغ کے جھٹپٹانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مادہ کا بچوں کے لیے، نر کا مادہ کے لیے، یا دوسرے نروں سے لڑنے کے لیے، بچوں کا ماں کے لیے، یا پھر بھوک پیاس اور ہوادار جگہ کے لیے۔ اور اگر کاٹے تو اس کی وجہ مرغ کے معدے اور جگر کی گرمی بھی ہو سکتی ہے اور جانور کے لڑاکا ہونے پر دلیل ہے۔ نمبر 2، وقفے سے مرغ کا جھٹپٹانا خود کو چھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ایک مرغا لگاتار خود کو چھڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یا تو وہ دماغی طور پر کمزور ہوتا ہے اور وہ لڑائی میں بھی کمزور ہو سکتا ہے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر پکڑنے سے جانور 1-2 بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر کے آرام سے رک جائے تو وہ انسانوں سے مانوس ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے اور بہت اچھا فائٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کمر اور پروں میں فاصلہ قد کی مناسبت سے کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحت مند حد تک ہونا چاہیے۔ گردن زیادہ موٹی ہونی چاہیے، دم کے نیچے والا جوڑ آپس میں ملا ہونا چاہیے، کمر اور دم کا جوڑ اکٹھا ہونا چاہیے۔ دمچی جتنی موٹی ہوگی، دم اتنی ہی مضبوط، چوڑی اور پائیدار ہوگی۔ ٹانگیں پتلی، خشک، مضبوط اور دم سے نچلا جوڑ دم کی چوڑائی اور مضبوطی بیلنس برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور جانور کو کک مارنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ یہ جو دم سے نچلا جوڑ ہے ہڈیوں کا، اس کا آپس میں جڑا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے تمام عقابوں کی نسل میں گولڈن ایگل سب سے زیادہ شکار کرنے میں ماہر ہوتا ہے، کیونکہ شکار کے لیے اس کے کام آنے میں اس کے پنجے بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں، اور ان پنجوں کو ایگزیکٹ ٹائم پر پش فارورڈ کرنے کے لیے دم سے نچلے ہپ جوائنٹ کا مضبوط ہونا اور جڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان کو بھی اپنا وہ جوائنٹ مضبوط اور جڑا ہونا پلس پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، اور ٹانگوں کو تیزی سے آگے فارورڈ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ان کو دوبارہ بیلنس ہو کر کھڑا ہونے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر یہ جوائنٹ کھلا ہو تو مرغا تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ سے ان بیلنس ہو سکتا ہے، یعنی لڑائی کے دوران مرغا تھکاوٹ سے ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مرغ کی ٹانگوں کا موٹا ہونا، سست ہونے، ٹانگوں کی بیماری ہونے اور مرغ کی کمزوری کا سبب
सबब बनता है। टांगों का पतला होना, खुश्क होना मुर्ग को थकाता नहीं है और मुर्ग हर वक्त एक्टिव रहता है। जब मुर्ग उठाएं तो वो उठते ही अपनी टांगें बेंड कर ले। इसका मतलब कि मुर्ग अपने अपोनेंट को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी ये तेज तरार मुर्ग की निशानी है और टांगों का कांपना मुर्ग के अलर्ट होने की निशानी है। अगर जानवर बीमार है, सुस्त है तो वो अपनी टांगें लंबी छोड़ देगा, या इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जानवर अच्छा नहीं है। बाज़ औक़ात इन छोटी छोटी वजूहात की बिना पर नए शौकीन जानवर को नहीं रखते। नंबर 5, परों का फैलाव। परों का फैलाव बड़ा और मुकम्मल परों पर मुश्तमिल होना चाहिए, मगर किसी मुर्ग में 2 पर ज्यादा होते हैं और किसी में 2 पर कम। बहरहाल मुर्ग की उड़ान में थोड़ी कमी आती है, इसलिए मुर्ग के पर कम होने की वजह से मुर्ग जल्दी थक जाता है। परों की कमी की वजह से मुर्ग की खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुर्ग के पर टूट न जाएं, और टूटे परों से मुर्ग की उड़ान बहुत कम होती है। ये सब खूबियां एक मुर्ग को कीमती बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं। These all characteristics are conveniently available here in these seals.